إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الآخر، دوسرا فرشتہ پھر کہنے لگا، ضد ہو اور کا مطالبہ کیجئے. قال اقرأ على 7 أحرف فالقرآن انزل على 7 أحرف. قرآن مجید کو 7 حروف پر پڑھیے. بلا شبہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل کیا گیا. اس چوتھی روایت میں بھی 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام جو تلاوت کرتے تھے، جو قرات پڑھتے تھے، وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوتی تھی. اپنی منمانی یا اپنی مرضی سے وہ قرات نہیں کرتے تھے. جو سکھایا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت کرتے. جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب میں نے روایت سنی اور قرات سنی تو پوچھا کہ من اقرأک، کہ آپ کو یہ قرات اس طرح کس نے پڑھائی ہے؟ تو صحابی نے فٹ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح پڑھایا. دوسری بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 7 حروف تک عدد پہنچا ہے، جہاں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا، وہاں اللہ ذوالجلال کی منشا کے مطابق یہ اللہ ذوالجلال کا مبارک ارادہ تھا کہ اس امت کے ساتھ آسانی اور سہولت کا معاملہ ہو، تو ایک نہیں 2 فرشتوں کو بھیجا. ایک کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ زیادتی کا مطالبہ کروائیے، اور دوسرے کو اللہ کا حکم سنانے کے لیے بھیج دیا، یہاں تک کہ 7 حروف تک بات مکمل ہو. ایک 5ویں روایت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 4991 اور صحیح مسلم میں 1899 اور مسند امام احمد میں والیوم 1 پیج 263 اور صحیح الجامع میں بھی ہے 4701 اور روض النظیر میں بھی 393 کے تحت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأنی جبریل علی حرف، جبریل امین علیہ السلام نے مجھے ایک حرف پر قرآن مجید پڑھایا. فراجعته فلم ازل استزیدہ ویزیدنی حتی انتہا الى 7 احرف. میں نے مزید کا مطالبہ کیا اور مسلسل کرتا رہا، اور جبریل علیہ السلام زیادہ حروف پر قرآن لاتے رہے اور پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ معاملہ 7 حروف تک جا پہنچا. اس 5ویں روایت سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سبق مل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان قراءات کو سکھایا. ان حروف کی تلاوت کو جبریل امین کے ذریعے سکھایا. ایک 6ٹھی روایت ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 4992 5041 اور 2419 کے تحت، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے 1896 اور صحیح الجامع میں بھی موجود ہے 2249، سنن ابی داود میں بھی موجود ہے 1475 اور جامع الترمذی میں بھی موجود ہے 2943 اور سنن النسائی میں بھی موجود ہے 935. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہشام بن حکیم بن حزام کو سورۃ الفرقان کی تلاوت ایسے حروف پر کرتے سنا۔ فاستمعت لقراءته، میں نے جب غور سے سنا اس کی قرأت کو، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم تقرئنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، جو حروف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے، ان مختلف حروف پہ وہ تلاوت کر رہے تھے۔ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، قریب تھا کہ میں انہیں نماز میں ہی کھینچ لیتا۔ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، میں نے صبر سے کام لیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر دیا۔ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ، میں نے ان کی چادر کو ان کے گلے میں کستے ہوئے کہا، مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ، تجھے یہ سورت کس نے پڑھائی ہے جو میں نے ابھی سنا ہے کہ آپ سورۃ الفرقان کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ تو صحابی ہشام بن حکیم بن حزام نے فوراً جواب دیا، اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اس طرح پڑھائی۔ فقلت کذبت، میں نے کہا کہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ لغت حجاز میں کذبت اخطأت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اقرأنیها على غیر ما قرأت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تو قرأت کر رہا ہے اس طرح تو مجھے نہیں پڑھایا۔ فانطلقت به اقوده الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ فقلت، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ گزارش کی، انی سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہشام بن حکیم بن حزام ایسے حروف پر قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی تلاوت کر رہا تھا جو میں نے سنا، جو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ارسل ہو عمر، اس کو چھوڑ دیجیے۔ فقرأ علی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اقرأ یا ہشام، ہشام آپ پڑھ کے سنائیے۔ فقرأ علیہ القراءة التي سمعته يقرأ، پھر ہشام بن حکیم بن حزام نے اس قرأت کے مطابق پڑھ کے سنایا جس قرأت کو سن کر مجھے اعتراض ہوا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہشام بن حکیم بن حزام کی قرأت کو سن کر فرمایا، کذالک انزلت، یہ قرأت اسی طرح ہی پڑھی گئی ہے اور نازل ہوئی۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اقرأ یا عمر، عمر آپ پڑھ کے سنائیے۔ فقرأت القراءة التي اقرأنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پھر اس طرح قرأت کی جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کذالک انزلت، یہ قرأت اسی طرح ہی نازل کی گئی ہے۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے،
ان حروف میں سے جو حرف میسر ہو، آسان ہو، اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو۔ اس چھٹی حدیث میں 3 بڑے فائدے ہمیں مل رہے ہیں جس سے قراءات کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کہ وہ حروف جو اللہ ذوالجلال نے اتارے تھے اور صحابہ نے سیکھے تھے، کسی بھی صحابی نے اپنی من مرضی سے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ جب بھی کسی سے پوچھا گیا ہے انہوں نے جواب یہ دیا ہے اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا ہے۔ جیسے اس حدیث میں بھی جب ہشام بن حکیم بن حزام سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے پڑھایا ہے اور کیسے تم یہ پڑھ رہے ہو، تو انہوں نے جواب بھی یہی دیا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قرات کی جو مجھے اللہ کے رسول نے پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول کے پڑھانے کے بغیر کسی صحابی نے کوئی اپنی من مرضی سے قرات نہیں کی۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی مل رہا ہے کہ صحابہ کرام اس کو قرآن سمجھتے تھے، اور ہے بھی قرآن۔ قراءات متواترہ اور قرآن ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ قرآن سمجھتے تھے تو قرآن مجید کی یہ آیات جو سورۃ الفرقان کی ہیں نماز کے اندر پڑھ رہے تھے، اور صحیح بخاری کی یہ روایت اور صحیح مسلم کی یہ روایت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ صحابہ کرام اس کو نماز میں اور خارج نماز میں ان کا معمول تھا۔ اور آپ نے پہلے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت سنی ہے کہ ایک صحابی آئے نماز میں انہوں نے ایسے پڑھا، دوسرے آئے انہوں نے نماز میں ایسے پڑھا۔ تو قراءات کو نماز میں پڑھا یہ صحابہ کرام کا سب سے پہلے عمل تھا، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں عمل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تحسین فرمائی ہے، تصویب فرمائی ہے، اس کو سراہا ہے، اس سے روکا نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ تیسرا فائدہ جو اس حدیث سے ہمیں مل رہا ہے، قرآن تو 7 حروف میں نازل ہوا، تو یہ قراءت اور قراءات کا نام کہاں سے آ گیا؟ جیسے کہ پچھلی روایت سے بھی ہم نے ایک استدلال کیا، وہاں بھی لفظ تھا کہ فقرأ قراءة، اس نے قراءت کی، بات تو حروف کی ہے لیکن صحابی تعبید لفظ قراءت سے کر رہے ہیں۔ یہاں بھی اس روایت میں جو بخاری مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہے جو پیش کی گئی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، کہ ہشام بن حکیم بن حزام کی تلاوت کو میں نے غور سے سنا تو وہ بہت سارے حروف پر پڑھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو جا کے جب یہ شکایت ان کے سامنے رکھی تاکہ معاملہ کھل کے سامنے آ جائے، تو وہاں جا کے کیا فرماتے ہیں، انی سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها، وہاں پھر اسی بات کو دہرایا کہ ایسے حروف پر یہ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے مجھے وہ حروف نہیں پڑھائے۔ 2 مرتبہ اس کا اظہار ہو گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہشام تم پڑھ کے سناؤ، تو وہاں سیدنا عمر خود تعبیر کیا کرتے ہیں، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، پھر ہشام نے اس طرح کی قرات کی جس کو میں نے سنا تھا۔ پہلے تو فرما رہے تھے انہوں نے حروف پہ تلاوت کی، تو یہاں تعبیر حروف کی کیا کی ہے، قرات کے ساتھ۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ آپ پڑھ کے سنائیں، تو وہاں بھی عمر کیا کہہ رہے ہیں، پہلے کہا تھا کہ ایسے حروف پر تلاوت کی جو حروف اللہ کے رسول آپ نے مجھے نہیں پڑھا ہے، لیکن جب پڑھنے کا حکم دیا تو سیدنا عمر فرماتے ہیں فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، میں نے اس قرات کے مطابق پڑھا جو اللہ کے رسول نے مجھے پڑھائی تھی۔ یہاں بھی حروف کی تعبیر سیدنا عمر نے قرات کے ساتھ کی ہے۔ تو سب سے بہترین اور صائب تعبیر جو 7 احرف کی ہے وہ
قرات کی تعبیر ہے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، پھر انہوں نے تابعین کو سکھائیں، انہوں نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ آج تک ہم تک پہنچا۔ جس تعبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے کوئی اعتراض نہیں کیا، نفی نہیں کی، جس تعبیر کو سیدنا عمر جیسے بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان اللہ اجر الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ ذوالجلال نے تو عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر کی تعبیر قرات کے ساتھ ہے حروف کی، اور ابی ابن کعب جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأکم ابی ابن کعب، صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہیں، وہ بھی حروف کی تعبیر قرات سے کر رہے ہیں۔ آج اس تعبیر لفظ قرات کے ساتھ مانوسیت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اس سے اعراض نہیں برتنا چاہیے اور نہ ہی اسے قدغن کا باعث سمجھنا چاہیے۔ 7ویں حدیث بھی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 941۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، میں جب سے مسلمان ہوا مجھے کبھی دل میں ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی جس طرح اس وقت ہوئی جب ایک دفعہ میں نے ایک آیت پڑھی، اس کی قرأت کی، وقرأها آخر غير قراءتي، اور ایک دوسرے شخص نے میری قرأت سے مختلف قرأت کی۔ فقلت اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا تھا۔ وقال الآخر، تو دوسرے صحابی بھی کہنے لگے اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھایا۔ فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور میں نے کہا یا نبی اللہ اقرأتنی آیت کذا و کذا؟ قال نعم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر کہ آپ نے یہ آیت اس طرح مجھے پڑھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ وقال الآخر، دوسرے صحابی کہنے لگے الم تقرئنی آیت کذا و کذا، کیا آپ نے مجھے بھی نہیں پڑھایا تھا اس طرح؟ قال نعم، کیوں نہیں، ایسا ہی پڑھایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سننے کے بعد فرمایا ان جبریل و میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام اتیانی، میرے پاس جبریل اور میکائیل تشریف لائے۔ فقعد جبریل عن یمینی و میکائیل عن یساری، جبریل امین میری دائیں طرف بیٹھ گئے اور میکائیل میری بائیں طرف بیٹھ گئے۔ فقال جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبریل امین کہنے لگے اقرأ القرآن علی حرف، قرآن مجید کو ایک حرف پر پڑھیے۔ قال میکائیل، یہ بات سن کے میکائیل کہنے لگے استزدہ حتی بلغ 7 احرف فکل حرف شاف کاف۔ میکائیل جبریل امین کی بات سن کے کیا کہتے ہیں، آپ قرآن مجید میں ایک حرف کی بجائے مزید کی اجازت طلب کیجئے، مزید کی اجازت طلب فرمائیے، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 7 حروف تک پہنچ گئے، اور ان 7 حروف میں سے ہر حرف شافی اور کافی۔ اس روایت سے بھی ایک بات پھر ہمیں سمجھ آتی ہے جو پچھلی بات کو مزید قوت دے رہی ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی مرضی سے یہ سارے حروف یا قرات نہیں پڑھی، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائے۔
جیسا کہ ابی بن کعب اور دوسرے صحابی دونوں کے الفاظ یہ ہیں، اقرأنیہا رسول اللہ، اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھایا۔